بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 67 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اپنی بحث کے خاتمے کا آغاز کریں گے۔ چونکہ مصنف نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم پہلے مادہ امر کے متعلق گفتگو کریں گے، مادہ امر کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم صیغہ امر کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں ایک خاتمہ مرتب کریں گے جو کہ واجب کی تقسیمات سے مربوط ہوگا۔ ہم نے کچھ تقسیمات کو بطور خلاصہ بیان کیا تھا، اور ان کو بیان کیا تھا کہ آیا یہ قسمیں جو ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتے ہیں، وجوب کی کون سی والی، پہلی قسم میں یا پھر دوسری قسم میں۔ بطور اجمال، بطور اشارہ ہم نے کچھ قسموں کو بیان کیا، اور ہم نے وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم خاتمے کو بیان کریں گے تو ان تقسیمات کی تفصیل انشاءاللہ وہاں پہ اس مقام پہ آ جائے گی۔ آج یہاں سے شروع کر رہے ہیں خاتمہ، اور اس میں انشاءاللہ واجب کی تقسیمات کو بیان کریں گے، اور تقریباً یہاں پہ مصنف جو ہے وہ اس خاتمے کے اندر واجب کی 6 طرح کی تقسیمات کو بیان کریں گے۔ ان کو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور بیان کریں گے کہ اگر کسی مقام پہ صیغہ امر آ جائے تو وہ کون سے والی قسم میں ظہور رکھے گا۔ فرماتے ہیں کہ واجب کو مقایسہ کرنے کے اعتبار سے ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں، یا تو واجب کو ہم امور داخلیہ سے مقایسہ کیا جائے، یعنی واجب کے اندر کے جو امور ہیں، امور داخلیہ ہیں کہ جن سے مل کے یہ واجب بنا ہے، اس کے ساتھ ہم اس کا مقایسہ کریں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز کا مقایسہ کرتے ہیں رکوع کے ساتھ۔ اب رکوع کیا ہے؟ اسی نماز کا حصہ ہے، امر داخلی ہے، یعنی یہ رکوع اور باقی اجزاء مل کر کیا ہے؟ نماز کی صورت بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں نماز کو ہم مقایسہ کریں کس کے ساتھ؟ رکوع کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم مقدمہ واجب کے باب میں بیان کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ اصول الفقہ المظفر کے دوسرے حصے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ تو ہو گیا امور داخلی کا مسئلہ، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ہم کیا کریں کہ واجب کو امور خارجی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ مقایسہ کریں۔ جیسے نماز کا ہم مقایسہ کریں کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ۔ وضو کیا ہے؟ امر خارجی ہے، یعنی وضو کا نماز میں عمل دخل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ والی ہماری محل بحث میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے 2 ممکنہ صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب امر خارجی سے مقایسہ کیا جائے، ایک صورت ہمارے سامنے واجب مطلق کی آتی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، اور دوسری تقسیم ہمارے سامنے آ جاتی ہے واجب مشروط کی۔ الخاتمہ تو فی تقسیمات الواجب، فرماتے ہیں خاتمہ جو ہے وہ تقسیمات واجب کو بیان کرنے کے در پہ، ہم اس میں انشاءاللہ واجب کی تقسیمات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ للواجب عدۃ تقسیمات، فرماتے ہیں واجب کی کچھ تقسیمات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لا بأس بالتعرض لہا، ان کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کیوں یہ اس کو ہم یہاں پہ کیوں پیش کر رہے ہیں الگ سے؟ فرماتے ہیں الحاقم بمباحث الاوامر، فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایک تو اوامر کی مباحث سے ملحق کر رہے ہیں، اور دوسرا واتماما للفائدہ، فرماتے ہیں جو فائدہ ہماری بحث کا وہ واجب کی تقسیمات سے ہی تمام اور مکمل ہوگا۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، ہم نے بیان کیا تھا کہ جو امر ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ مادہ امر کی صورت میں ہو، چاہے وہ صیغہ امر کی صورت میں ہو، وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ چونکہ وجوب کی ہم نے بارہا بات کی، اور اب تک ہم نے امر کے متعلق جتنے بھی مسائل پیش کیے، اور ان میں جب بھی ہم نے امر کے ظہور کی بات کی، ہم نے کہا کہ امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ وجوب کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، لہذا سزاوار اور مناسب ہے کہ اوامر کی بحث کو مکمل کرنے کے بعد ہم آخر میں واجب کی ہی تقسیمات کو بیان کر دیں، تاکہ اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ الاول المطلق والمشروط، واجب کی پہلی تقسیم آ جائے گی المطلق والمشروط، واجب مطلق اور واجب مشروط۔ سب سے پہلے دیکھنی ہوگی ان کی تعریفات کہ واجب مطلق کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے واجب مشروط کیا ہوتا ہے۔ ان الواجب اذا قیسا وجوبہ الی شیء آخر خارج عن الواجب، فرماتے ہیں جب ہم کیا کریں؟ واجب کے وجوب کا مقایسہ کیا جائے کسی امر خارجی کی جانب، کسی امور خارجیہ میں سے کسی ایک امر کی جانب، فرماتے فَهُوَ لَا يَخْرُجُ عَنْ أَحَدِ الْهَوَيْنِ، فرماتے جب امور داخلے کی بات نہیں کریں، کیوں؟ امور داخلے کی ہماری یہاں پہ بحث ہے نہیں، وہ مقدمہ بحث میں انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گی۔ فرماتے ہماری بحث امور خارجیہ کے اعتبار سے کہ اگر واجب کے وجوب کو امور خارجیہ میں سے کسی ایک امر کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو ہمارے سامنے ممکنات 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے پہلی صورت ہم یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں ان یکون متوقفا وجوبہ علی ذلک الشیء، فرماتے اس واجب کا وجوب جو ہے وہ اسی چیز پر کیا ہو؟
मौकूफ हो। वहुआ से मुराद क्या है? ऐ अशै, जो चीज की हम बात कर रहे हैं, जो हमने कहा ना कि वाजिब का वजूब इस चीज पर मौकूफ, फरमाते हैं इस चीज की खुसूसियत क्या है और खूबी क्या है? वहुआ ऐ अशै, फरमाते जो हमारी मुराद जो शय है, माखूजन फी वजूबिल वाजिब अला नहव शर्तिया, उसको वाजिब के वजूब में बतौरे शर्त के करार दिया जा रहा हो। यानी जो तवक्कुफ आ रहा है ना वाजिब का अमर खारजी के साथ, और फरमाते इस अमर खारजी को हम क्या कर दे? कैद लगा दे बतौरे उस अमल के साथ, उस वजूब के साथ। मिसाल फरमाते का वजूबिल हज बिल क़ियास इलल इस्तिताअ, फरमाते इस्तिताअत के एतबार से क्या है? जब हम हज को मुकायसा करते हैं इस्तिताअत के साथ, फरमाते हैं यहाँ पे क्या होता है कि है अमर खारजी, इस्तिताअत अमर खारजी है, इसका हज के उमूर दाखिले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फरमाते हैं कि हज में क्या है? हज में बुनियादी शर्त इस्तिताअत को करार दिया गया है। यानी खारिज में हम क्या करें कि इस्तिताअत को हज पर मौकूफ कर रहे हैं, और इस कदर गहरा मौकूफ कर रहे हैं कि हमारे लिए ये वाज़ेह हो चुका है कि हज मुकम्मल नहीं हो सकता बगैर इस्तिताअत के। तो लिहाजा अब ये इस्तिताअत शर्त भी आ गई और ये हज क्या हो गया? इस्तिताअत पर मौकूफ भी हो गया। वहाज़ा हुवल मुसम्मा बिल वाजिबिल मशरूत, फरमाते इस किस्म को वाजिब मशरूत का नाम दिया जाता है। क्यों वाजिब मशरूत क्यों कहते हैं? ले इश्तिराते वजूबिही बिहुसूल ज़ालिका शैइल खारिज, फरमाते इसलिए कि इसमें शर्त करार दी गई है कि खारिज में जब तक ये चीज हासिल नहीं होगी वाजिब का वजूब भी मुतहक्किक नहीं होगा। वाजिब का वजूब किस सूरत में आएगा हमारे सामने सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब खारिज में इस शर्त के साथ ही क्या हो जाएगा? मुत्तसिल हो जाएगा। वलिज़ा ला यजिबुल हज्जो इल्ला इंदा हुसूलिल इस्तिता, इसलिए तो हुक्म शरई यही है कि जब तक तुम्हारे पास हज की इस्तिताअत ना हो तब तक तुम्हारा क्या है? हज भी मुकम्मल शुमार नहीं होता। हज में इस्तिताअत को बतौर शर्त के करार दिया गया है, इसलिए हम कहेंगे इस इस्तिताअत की निस्बत से हज क्या है? हमारे लिए वाजिब मशरूत शुमार होता है। असानी, दूसरी सूरत हमारे सामने कौन सी वाली? दूसरी सूरत हमने दो किस्में बयान की थी कि यहाँ पे वाजिब की हमारे सामने दो मुमकिन सूरतें बन सकती हैं। पहली हमने वाजिब मशरूत के नाम से बयान कर दी और अब हम बयान कर रहे हैं वाजिब मुतलक के एतबार से। असानी अन यकूना वजूबुल वाजिब गैरा मुतवक्किफिन अला हुसूल ज़ालिका शैइल आखर, फरमाते वाजिब का वजूब उस दूसरी शय के हासिल करने पर मौकूफ ना हो। यानी पहली सूरत का बरक्स, पहली सूरत में क्या कहा था कि जो वाजिब का वजूब है वो खारिज में इस चीज पर मौकूफ होना चाहिए, उसे बतौर शर्त के उसमें अक्स किया गया हो। लेकिन फरमाते दूसरी सूरत में ऐसा नहीं है, इस वाजिब का वजूब जो है वो उस दूसरी शय के ऊपर मौकूफ नहीं होना चाहिए। मिसाल फरमाते कल हज, फिर हम हज की मिसाल दे रहे, लेकिन कल हज बिल क़ियास इला क़त्इल मसाफा, जब हज का मुकायसा करें सफर तय करने के एतबार से कि तुम बस में आओगे, तुम गाड़ी में आओगे, तुम हवाई जहाज पे आओगे, फरमाते इस एतबार से क्या है? जब हम क़त्ए मुसाफिर और मंजिल तय करने के एतबार से क्या करते हैं? हज का मुकायसा करते हैं इस क़त्ए मुसाफिर के साथ। तो फरमाते हैं कि ये वाली जो मिसाल है ये वाजिब मुतलक कहलाएगी, वाजिब मशरूत नहीं। हालांकि है कि हज कब होगा? जब तुम चल के जाओगे, लेकिन फरमाते हैं कि इस सूरत में इसको शर्त करार दिया जा रहा है जिस तरह के वाजिब मशरूत में था। वइन तवक्कफा वजूदुहु अलैहि, फरमाते हैं अगरचे इसका वजूद इस पर मौकूफ है। वजूद यानी क्या? वजूद हज तब होगा जब कतए मुसाफिर होगी। घर बैठे बैठे कभी भी हज हो नहीं सकता जब तक मुसाफिर तय नहीं करेगा, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा, फरमाते इसका हज मुकम्मल नहीं हो। अगरचे वजूद हज जो है वो इस पर मौकूफ है, लेकिन ये कतए मुसाफिर शर्त हज करार नहीं पाता। जब शर्त हज करार नहीं पाता हम इसको वाजिब मशरूत में शामिल नहीं करेंगे। वहाज़ा हुवल मुसम्मा बिल वाजिबिल मुतलक, फरमाते हैं कि यही वाली किस्म है कि जिसको हम वाजिब मुतलक का नाम देते हैं। क्यों? लिअन्ना वजूबहु मुतलकुन गैरु मशरूतिन बिहुसूल ज़ालिका शैइल खारिज, फरमाते हैं वाजिब मुतलक क्यों कहते हैं? इसलिए कि हर किस्म की कैद से आजाद है। हमने वाजिब मशरूत में क्या कहा था कि जब तक खारिज में शर्त मुतहक्किक नहीं होगी वाजिब भी शुमार नहीं होगा। लेकिन फरमाते हैं कि वहां पे चूंकि पाबंदी थी, लेकिन वाजिब मुतलक में इस तरह की पाबंदी मौजूद नहीं बल्कि आजादी है कि लिअन्ना वजूबहु मुतलकन, फरमाते इस वाजिब का वजूब मुतलक भी है और गैर मशरूत बेहुसूल ज़ालिका शैइल खारिज, और खारिज में इस चीज के हासिल करने पर भी वो मौकूफ नहीं है। तो नतीजा यही होगा, फरमाते कि इसको हम क्या करेंगे? वाजिब मुतलक करार देंगे। मिनहु का इशारा जाएगा इस वाजिब मुतलक की जानिब, फरमाते वाजिब मुतलक की बास में शामिल हो जाएगा एक और मकाम, कौन सा वाला? अस्सलातु बिल क़ियास इलल वुदुए वल गुस्ले वस्सातिरे व नहविहा,
فرماتے ہیں جب ہم نماز کا مقایسہ کریں وضو کی جانب، نماز کا مقایسہ کریں غسل کی جانب، نماز کا مقایسہ کریں ستر عورت کی جانب یا اس کے علاوہ دیگر جو مقدمات یا اسباب ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی جانب کیا کریں ہم اس کی نسبت دیں تو یہ بھی واجب مطلق میں شمار ہو جائے گا۔ کیوں؟ نماز واجب ہے لیکن چاہے آپ نے وضو کیا یا وضو نہ کیا، یعنی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی، جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، لیکن نماز ہر وقت واجب ہے چاہے وضو ہو یا وضو نہ ہو، نماز ہر وقت واجب ہے چاہے غسل کیا ہو یا غسل نہ کیا ہو، نماز ہر حال میں واجب ہے چاہے ستر عورت کیا ہو یا ستر عورت نہ کیا ہو۔ فرماتے ہیں گرچہ وجود موقوف ہے لیکن ان چیزوں کو ہم نے ان واجب کے وجوب کے ساتھ شرط قرار نہیں دیا، لہذا ہم اس کو واجب مطلق کا نام دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا سا نقطہ آپ کو انشاءاللہ دو نکات کی صورت میں بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ جو ہمیں یہاں بیان ہو رہا ہے بڑا ہی لطیف نقطہ، وہ کیا ہے؟ وَمِن مِثَالِ الْحَجِّ يَظْهَرُ، فرماتے ہیں جو حج والی مثال ہم نے پیش کی، پہلے ہم نے کہا حج کی استطاعت کے اعتبار سے کون سی ہے؟ واجب مطلق والی قسم ہے، لیکن اگر ہم حج کو کیا کرتے ہیں؟ قطع مسافت پر موقوف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہماری دوسری قسم میں شامل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمِن مِثَالِ الْحَجِّ يَظْهَرُ، کہتے ہیں حج کی جو دونوں مقامات میں ہم نے مثال دی اسے آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ انہو یکون واجبا مشروطا بالقیاس الی شرط، درمیان جملہ موجود ہے انہو یعنی انہو ہوا وجوبا واحد، یعنی مراد حج ہے، فرماتے ہیں حج ایسا واحد وجود ہے کہ یکون واجبا مشروطا بالقیاس الی شیء و واجبا مطلقا بالقیاس الی شیء آخر، کہ اگر ایک اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو وہ واجب مشروط ہے، اگر دوسرے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو وہ واجب مطلق ہے، یعنی اس اعتبار سے دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ یعنی حج کی مثال ہم نے استطاعت کے لیے بھی دی اور حج کی مثال ہم نے قطع مسافت کی، ایک میں ہم نے واجب مطلق کو بیان کیا اور ایک میں ہم نے واجب مشروط کو بیان کیا۔ فالمشروط والمطلق امران اضافیان، فرماتے ہیں مشروط اور مطلق جو ہے وہ امر نسبتی ہیں، امر اضافی ہے، ان کا نسبت سے تعلق ہے، یعنی ایک اعتبار سے مطلق ہوتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے یہ مشروط ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم اعلم، فرماتے ہیں یہ بات بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، نقطہ بہت ہی پیارا نقطہ ہے، بڑا ہی دقیق نقطہ ہے، اس کو انشاءاللہ آپ سمجھے کر میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں واجبات اسلامی کچھ عمومی شرائط کے ساتھ واجب ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسی شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں جو سارے واجبات میں شامل ہے، ضروری نہیں کہ واجب مطلق ہو یا واجب مشروط ہو یا کوئی بھی واجب ہو، واجب معلق ہو یا واجب منجز ہو، نفسی ہو یا غیری ہو، فرماتے تخیری ہو، تعینی ہو، عینی ہو یا کفائی ہو، فرماتے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ان تمام واجبات سے ہٹ کے فرماتے کچھ عمومی شرائط ہمارے ساتھ ایسی آتی ہے کہ جن کو ہم شرائط عامہ تکلیف کا نام دیتے ہیں۔ وہ تین ہیں، بلوغ ہے، قدرت ہے اور عقل ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تین شرطیں قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر نابالغ ہے تو شرائط عامہ تکلیف اس پر نہیں آئیں گے، واجبات اسلامی کا حکم ہی نہیں آئے گا، اگر وہ مجبور ہے، عاجز ہے، فرماتے اس پر بھی یہ احکام نہیں آئیں گے، اگر وہ مجنون ہے فرماتے ان پر بھی کسی قسم کی تکلیف کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس بات کو بیان کریں اس نقطے میں ثم علم ان کل واجب ہوا واجب مشروط بالقیاس الی الشرائط العامہ، فرماتے ہیں کہ ہر واجب واجب مشروط ہوتا ہے کس اعتبار سے؟ جب شرائط عامہ تکلیف کی ہم ان کی جانب کیا دے دیں؟ نسبت دے دیں۔ فرماتے ہیں ہر واجب کیا ہو جاتا ہے؟ مشروط ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے شرائط عامہ کو بیان کریں، شرائط عامہ تکلیف وہی البلوغ والقدرت والعقل، فرماتے ایک بالغ ہونا، دوسرا قادر ہونا اور تیسرا عقل ہونا، یہ تین جو ہے وہ بنیادی شرائط عامہ تکلیف قرار پاتی ہیں جو ہر واجب میں پائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں اس کا باقی ابحاث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فالصبی والعاجز والمجنون، جہاں تک تعلق ہے بچے کا، نابالغ کا، جہاں تک تعلق ہے مجبور کا اور عاجز کا، جہاں تک تعلق ہے مجنون کا، فرماتے ہیں لا یکلفون بشیء فی الواقع، فرماتے ہیں حقیقت میں کسی بھی چیز کے مکلف قرار نہیں پاتے، ان پر تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شرائط عامہ تکلیف میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ بالغ ہونا، قادر ہونا اور اس کا صاحب عقل ہونا۔ فرماتے ہیں کچھ چوتھی چیز ہمارے پاس موجود ہے، آیا شرائط عامہ میں شامل ہوگی یا شامل نہیں ہوگی؟ سوال۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعِلْمُ، جہاں تک تعلق ہے علم کا، آیا اس کو شرائط عامہ تکلیف میں شامل کریں گے شامل نہیں کریں گے؟ فرماتے ہیں جواب ہمارے سامنے دو نظریات آتے ہیں۔ فقد قیلا، یہ پہلے قول کی جانب اشارہ ہے، فقد قیلا فرماتے کہا گیا ہے اور کوئی اس قول کا قائل بھی ہے کہ انہو من الشروط العامہ، کہ
علم و آگاہی اور شناسائی بھی جو ہے یہ تینوں کی تینوں کس میں شمار ہوتی ہیں؟ یہ شرائط عامہ تکلیف میں شمار ہوتی ہیں۔ البتہ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں والحق انہ لیس شرطا فی الوجوب، لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک قول حق یہی ہے کہ ان کو وجوب میں شرط قرار نہیں دیا جا سکتا، ولا فی غیرہ من الاحکام، فرماتے ہیں وجوب کے علاوہ جو باقی احکام اربعہ ہیں، استحباب ہے، کراہت ہے، اباحہ ہے، حرمت ہے، فرماتے ہیں ان چار جو باقی احکام اربعہ ہیں ان میں بھی ہم ان کو شرط قرار نہیں دے سکتے۔ کس کو؟ علم کو۔ بل التکالیف الواقعیۃ مشترکۃ بین العالم والجاہل علی حد سوا، بلکہ فرماتے ہیں جو تکالیف واقعیہ ہیں وہ عالم و جاہل کے درمیان برابر ہیں، چاہے وہ اس بات کا علم رکھتے ہوں یا اس بات کا علم نہ رکھتے ہوں۔ یہ امامیہ کے نزدیک نظریہ ہے اور سارے علماء کا اس پر اجماع ہے۔ آگے فرماتے ہیں البتہ ایک صورت ہے کہ نعمل علم شرط فی استحقاق العقاب علی مخالفت التکلیف، فرماتے ہیں کہ علم شرط ہے کس میں؟ کہ تکلیف کی مخالفت کی صورت میں آیا اس کو عذاب ملے گا یا عذاب نہیں ملے گا۔ اگر تو یہ جاہل قاصر ہوا جس کو ہم جاہل شمار کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں عقاب نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جاہل مقصر ہوا کہ جس کو ہم عالم کے حکم میں شمار کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے؟ اس پر عقاب آ جائے گا۔ یعنی علم اس کی منجزیت میں شرط رکھتا ہے، یعنی خود اس کے وجوب میں شرط نہیں رکھتا بلکہ اس کی ادائیگی میں شرط رکھتا ہے، کرے گا تو ثواب حاصل کرے گا، عذاب سے بچ جائے گا، اگر وہ نہیں کرتا تو اس صورت میں ممکن ہے مخالفت پر اس کو عذاب حاصل ہو جائے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ تکلیف کی ادائیگی میں علم شرط ہے، شرط نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دو نظریات آتے ہیں، ایک ہے صاحب کفایہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ تکلیف کی ادائیگی میں علت تامہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ جو کہ مرحوم مظفر کا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ علم تکلیف کی ادائیگی میں مقتضی یا شرط شمار ہوتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آنے والی ابحاث میں آگے مباحث حجت میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں علی تفصیل یاتی فی مباحث الحجت وغیرہ انشاءاللہ تعالی، فرماتے ہیں اس تفصیل کے مطابق جو مباحث حجت میں انشاءاللہ آ جائے گی اور اس کو وہاں سے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ولیس ھذا موضعہ، فرماتے ہیں یہ ہماری اس بحث کا مقام نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ خاتمہ میں واجب کی تقریباً 6 طرح کی تقسیمات بیان ہوگی۔ جب کسی واجب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مقایسہ کیا جائے تو اس میں دو صورتیں آتی ہیں، یا امور داخلیہ کے ساتھ اس کا قیاس کیا جائے یا امور خارجیہ کے ساتھ۔ اگر امور خارجیہ کے ساتھ اس کا قیاس کیا جائے تو ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، یا واجب مطلق ہے یا واجب مشروط ہے۔ واجب مطلق سے ہماری مراد کیا ہے؟ کہ جس کا وجوب خارج میں کسی چیز پر موقوف نہ ہو، اور واجب مشروط سے مراد ہے کہ جس کا وجوب خارج میں کسی چیز پر موقوف اور اس میں اس کو شرط قرار دیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں واجب مطلق اور واجب مشروط امور نسبتی قرار پاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک ہی امر ہو آپ کے سامنے، ایک ہی واجب ہو، ایک اعتبار سے واجب مشروط قرار پا رہا ہو، دوسرے اعتبار سے واجب مطلق قرار پا رہا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔